الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلة هذا إلى قيام يوم الدين. ثم بعد قد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بزرگان جو ہمیں باتیں بتاتے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں. اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور ہم لوگوں پر جو فرض ہے کہ ہم ان کی بات مان کر کے عمل کی دنیا میں آئیں. اس لیے کہ رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: کما تحسنون، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. آج اگر تم بڑوں کی بات نہ مانو گے، کل تمہارے چھوٹے تمہاری بات نہ مانیں گے. لہذا ہمارے بزرگان اگر کوئی بات کہیں تو ان کا ماننا ہم پر لازمی ہے. دیکھیے باتوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. غور کریں گے، باتوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. بات کرنے والے کئی طرح کے ہوتے ہیں. بات کرنے والا کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی برابر کا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے. لیکن ہر ایک کی ڈیفینیشن الگ الگ ہوتا ہے. اگر چھوٹا اپنے بڑے سے کسی کام کے کرنے کو کہتا ہے تو اسے ہم اور آپ اگر تو لہٰذا ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ادب اور تہذیب یہ بتاتا ہے کہ ہر ایک کے نام الگ الگ ہے. مثلاً چھوٹا بڑے سے کسی کام کے کرنے کو کہتا ہے تو ہمارا ادب کہتا ہے کہ اسے گزارش کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر برابر والے سے کسی کام کو کرنے کو کہتا ہے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ التماس کہتے ہیں. لیکن اگر بڑا چھوٹے سے کہتے، اعلیٰ ادنا سے کہتے، برتر کمتر سے کہتے، افضل مفضول سے کسی کام کے کرنے کو کہتے، تب یہ کیا گزارش ہے؟ نہ التماس ہے بلکہ حکم. اور حکم کا پتہ لانا چھوٹے پر ماننا باقی ہے. عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا قرآن میں ایک حکم اللہ نے دیا، بلکہ بہت حکم دیا ہے. بہت ہے. بات کہیں اور نہ چلی جائے تو ہوگی، لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے بیچ میں کہ ایک حکم کے کئی حکم اللہ نے دیا. یہاں بھی ہم جمع ہوئے ہیں. کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ہمیں ہر ایک جمع نہیں کر سکتے. آپ لاکھوں سے خرچہ کر دیجیے اور اتنی بڑی پبلک کو بلائیے ٹائم دے کر کے. یقین سے کہیں بعض وہ ہوں گے جو نہیں آئیں گے، سب نہیں آئیں گے. کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے گھر پہ آرام کرنا جائیں گے. کتنے ایسے جو دکھتے ہیں لیکن فرش عذاب پر ضرور آتے ہیں. کیوں؟ یہ ہماری اور آپ کی طاقت نہیں جاتی. نام حسین کھینچ کو لے کر جا رہے ہیں. آپ غور کریں، یہاں پر بیٹھنے والے پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے ہیں. کیوں آئے ہوئے ہیں؟ عام دنوں میں بلا کر دیکھیے بہترین بریانی کھائیے اور بلائیے، نہیں آئے. لیکن نام حسین پر دور اور دراز کیا ہے؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت حسین ہے، آل محمد کی محبت ہے کہ جو بستر کو چھوڑا کر کے اداخانہ حسین پہنچا دیا. محبت کی بھی قسمیں انسانی گرامی غور کریں تو یہاں پہ جتنے ہم آئے وہ آل محمد کی محبت پر آئے. اور خدا خود کہہ رہا ہوں
इल्लत मवद्दता फिल क़ुरबा, मेरे हबीब इनसे कह दो कि मेरा कोई सवाल नहीं सिवाय इसके कि क़राबतदारों से मवद्दत कर लें, सिवाय इसके कि क़राबतदारों से मवद्दत कर लें। यानी कि अल्लाह हमने अर्ज़ किया कि छोटा बड़े से किसी काम से करने को कहें भारी, बराबर वाले से किसी काम से कहें इल्तिमास, मगर अगर बड़ा छोटे से कहे, आला अदना से कहे, बरतर कमतर से कहे तो उसे गुजारिश नहीं कहते, इल्तिमास नहीं कहते, बल्कि हुक्म कहते हैं। अब जो अल्लाह अकबर कहते कोई काम को जो सबसे बड़ा हो, अब उसका बचा लाना पर वाजिब की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मद्देनजर रखते हम लोग जमा हुए इरशाद रब्बुल इज्जत पर गौर करें। इरशाद सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, अल्लाह कहता है कि हमने बंदों में से कुछ बंदों को चुन लिया है, और हमने बंदों में से कुछ बंदों को चुन लिया है मेरे मालिक काहे के लिए, ताकि उन्हें हम किताब का वारिस बनाए, ताकि उन्हें किताब का वारिस बनाए। मेरे अल्लाह चुन लिया है उन्हें ताकि उन्हें किताब का वारिस बनाए। खुदा इस आये करीमा में हमें समझाना चाहिए, बहुत गौर से कुछ नहीं हज़रात, खुदा हमें ये समझाना चाहता है कि देखो चुनना मेरा काम है, इंतखाब करना मेरी जिम्मेदारी है, मुंतखब करना मेरा काम है, बस तुम्हारा इतना काम है कि जिसे मैं चुन के भेजूं उसे मान लो, उसे मान लो, मानो ही नहीं बल्कि उसकी ही मानो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मानते हैं, लेकिन उनको मानने से काम नहीं चलेगा बल्कि उनकी मानने से काम चलेगा। जो बयान फरमाते उस पर अमल करना चाहिए। काम मान लो, अगर मान गए तो तुम्हारा शुमार शाकिरीन में होगा, नहीं माना काफिरीन में हो जाएगा। शाकिर बंदा बनना चाहते हो तो मान लो, और नहीं बनना चाहते हो काफिर हो, अल्लाह ने क्या बिगड़ता है। सुनना मेरा काम है, मैं बस तुम्हारा इतना काम है जिसे चुन के भेजो उसे मान लो। अगर मान लेते हो शुमार शाकिरीन में होगा, ठुकरा देते हो शुमार काफिरीन में होगा। आइए अब देखते हैं अल्लाह ने किसे चुना। सबसे पहले किस चीज़ को मुंतखब किया, बारहा आपने सुना है कि अल्लाह ने सबसे पहले जिस चीज़ को चुना उसका नाम क्या था? उसका नाम पत्थर था, पहाड़ यानी पत्थर। जब परवरदिगार आलम ने पहाड़ को खल्क़ किया, उसे चुना, तो एक मरतबा ये अपनी सरबलंदी पर अकड़ा और कर उसने कहा कि मुझसे बड़ा कौन है? सबसे ऊंचा तो मैं हूँ, सबसे ऊंचा तो मैं हूँ, मुझसे बड़ा कौन है? आवाज़ में उतरता है जो पैदा मैंने तुझे किया है, बनाया तुझे मैंने, मेरे सामने कर रहा है। फौरन दरख्तों को हुक्म दे दिया, कहा कि इस सख्त पत्थर के सीने को चाक करके अपने कुव्वत नमू का इजहार करें। अयो दरख्त नबातात हुक्म परवरदिगार पाती ही उस सख्त पत्थर के सीने को चाक करके कुव्वत नमू का इजहार करने लगे। वो सामने आ गए। अब जब पहाड़ के ऊपर दरख्त आ जाएगा, पहाड़ छोटा होगा कि दरख्त छोटा होगा? जाहिर बात है, अब पहाड़ छोटा हो गया, दरख्त बुलंद हो गया। एक मरतबा का अल्लाह अकबर, हमसे बड़ा कौन है? और कर रहे हैं अब हमसे बड़ा कौन है? जैसे दरख्त के यहाँ ये बात आई, आवाज़ आई, जब उसकी अकड़ को बर्दाश्त नहीं, जब तेरी अकड़ को बर्दाश्त उसकी अकड़ को बर्दाश्त नहीं है, तेरी अकड़ को बर्दाश्त करूँगा। जाओ तो कि सही तुझ पे भी किसी को मुसल्लत न कर दूँ, खुदा न कहना, मुझे खुदा न कहना, ये मेरे अल्लाह किसे मुसल्लत करेगा? कहा देखते रहो अभी, हम दिखाते हैं। भाई तारीख है, कहा कर जैसी यहाँ पर वो बात आई, एक मतलब अल्लाह ने जानवरों को हुक्म दिया, जानवर वजूद में आए। एक मतलब ये लंबे लंबे दरख्त को उमड़ चुमड़ के खाने लगे, इन्होंने खाना शुरू किया, और जाहिर के बाद जब खाया तब ये बुलंद हो गए। अजीज़ गौर करेंगे, जैसे जमादात के बाद परवरदिगार ने नबातात को खूब किया, नबातात के बाद हैवानात वजूद में आए, इन्होंने इन्हें संभाला। एक मतलब मेरा दिल परेशान हुआ, मैंने दस्ते अदब को जोड़ा, परवरदिगार के मेरे अल्लाह
انہیں انتخاب کے بارے میں کہا تھا کہ چننا میرا کام ہے، انتخاب کرنا میری ذمہ داری ہے، تمہیں چن دیا، منتخب کر دیا، تیرا انتخاب ختم ہو گیا نا، تو نے پہلے 3 چیزوں کو چنا، بہت غور کر کے سنیں گے، سب سے پہلے تو نے 3 چیزوں کو چنا۔ نمبر 1 جس کا نام پتھر تھا، اللہ اکبر، دوسرا نباتات یعنی درخت، تیسرے نمبر پہ آیا حیوان، پہلا پتھر، دوسرا نباتات یعنی پہلا پتھر، دوسرا نباتات یعنی درخت، تیسرے حیوان، یعنی تم نے 3 چیزوں کو چن لیا۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تیرا انتخاب ختم ہو گیا، کا خاموش ہو جا، ابھی میرا انتخاب ختم نہیں ہوا ہے، کہا میرے مالک اب کسے چنے گا؟ کہا ابھی میرا انتخاب باقی ہے، یہ جانور ہے، اب اس پر مسلط کروں گا حضرت انسان کو۔ یعنی جب انسان کو خلق کیا تو خدا نے فخر محسوس کیا، پھر کہتا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کوئی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد خدا نے خود پر فخر محسوس نہیں کیا ہے، لیکن جیسے انسان کو خلق کیا تو پھر کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے اچھا خلق کرنے والا ہے، سب سے اچھا خلق کرنے والا ہے۔ ہر انسان کو خلق کیا، میرے دل نے کہا کہ اب معاملہ تمام ہو گیا، اے میرے اللہ تو نے سب سے پہلے 4 چیزوں کو چنا، تو نے منتخب کیا، اب تو تیرا انتخاب ختم ہو گیا، اور نہیں ابھی بھی میرا انتخاب ختم نہیں ہوا ہے۔ ہم نے کہا میرے مالک اب کسے چنے گا؟ تو نے پہلے جمادات کو چنا، پھر نباتات کو، پھر حیوانات کو، پھر حضرت انسان کو چن لیا، اب تو تیرا انتخاب ختم ہو جانا چاہیے۔ کہا نہیں، اب کسے چنے گا؟ کہا اسی انسانوں میں سے 1,24,000 کو چنوں گا، اسی انسانوں میں سے 1,24,000 کو چنوں گا۔ ٹھیک ہے میرے اللہ، اس انسان میں سے 1,24,000 کو اسے بنائے گا کیا؟ اسے بناؤں گا نبی۔ لیکن میرے اللہ تو نے انسانوں میں سے 1,24,000 کو چنا، اسے نبی بنا دیا، اب تو انتخاب ختم ہو گیا، کہنا ابھی انتخاب ختم نہیں ہوا، ابھی چناؤ ختم نہیں ہوا، اب کسے چنے گا؟ کہا اسی 1,24,000 میں سے 313 کو چنوں گا، 313 کو چنوں گا۔ اے میرے اللہ اسے بنائے گا کیا؟ کہا اسے بناؤں گا رسول، رسول 313 ہے نا، کہا اسے بناؤں گا رسول۔ ٹھیک میرے پروردگار، تو نے اس انسانوں میں 313 یعنی 1,24,000 میں سے 313 کو چنا، اسے رسول بنا دیا، اب تو تیرا انتخاب ختم ہو گیا، اس لیے کہ میں تیرے انتخاب کو دیکھ رہا ہوں۔ پہلے تو نے جمادات کو چنا، پھر نباتات کو چنا، پھر حیوانات کو چنا، پھر انسان کو، جب اس میں اکڑ آئے نبیوں کو چنا، نبیوں میں سے 313 کو چنا، اب تو تیرا انتخاب ختم ہو گیا۔ نہیں ابھی بھی میرا انتخاب ختم نہیں ہوا ہے، کہ میرے اللہ تو کس کو منتخب کرے گا؟ کہ اسی 313 میں سے 5 کو چنوں گا، 5 کو۔ میرے اللہ اسے بنائے گا کیا؟ اولو العزم پیغمبر۔ اے میرے اللہ میں ابھی تک دیکھ رہا تھا کہ تو نے سب سے پہلے جمادات کو چنا، بہت توجہ چاہتا ہوں انسان گرامی، سب سے پہلے تو نے جمادات کو چنا، جب اس میں اکڑ کی رمق پائی گئی نباتات کو مسلط کیا، نباتات میں جب اکڑ پائی گئی حیوانات کو مسلط کیا، حیوانات پر انسان کو قابو دے دیا، انسانوں میں سے 1,24,000 کو چنا جسے تو نے نبی بنا دیا، اس 1,24,000 میں سے 313 کو چنا جسے تو نے رسول بنایا۔ اے میرے اللہ اس 313 میں سے تو نے 5 کو چنا جسے تو نے اولو العزم بنایا۔ غور کریں گے، اے میرے اللہ اب تو تیرا انتخاب ختم ہو جانا چاہیے، اب تو کوئی ایسا نہیں کہ جس کو تو چنے۔ کہا نہیں ابھی میرا انتخاب ختم نہیں ہوا ہے، ابھی میرا چناؤ باقی ہے۔ میرے اللہ اب کسے چنے گا؟ آواز قدرت آئی، اس 5 میں سے 1 کو چنوں گا، 1 کو۔ کہا وہ ہوگا کون؟ کہا وہ ہوگا محمد۔ انتخاب پروردگار پر ملاحظہ فرمایا کہ محمد ایک لفظ ہے استفا۔ استفا کے معنی ہوتے ہیں عربی میں چننے کی، استفا کے معنی ہوتے ہیں چننے کی۔
اور جسے چن لیا جائے اسے ہمارا کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ. غور کریں گے، جسے چن لیا جائے اسے کہتے ہیں مصطفیٰ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ذات استفا در استفا در استفا در استفا کے بعد کوئی ذات سامنے آتی ہے تو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چناؤ کے بعد جو ذات سامنے آتی ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اچھا یعنی میں یہ کہنا چاہوں جسے اللہ چنے اسے ہمارا آپ کیا کہتے ہیں؟ محمد. لیکن جسے محمد چنے اسے کیا کہتے ہیں؟ سارا جھگڑا یہی پڑے گا. ٹھیک ہے، اور کریں تھوڑا سا چھوٹے بھائیوں کے لیے آسان کر دوں کہ عبد المطلب کا وقت آخر قریب آیا تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے تمام کے تمام بیٹوں کو بلایا اور سامنے بٹھایا. جب سارے بیٹے آ گئے تو ایک مرتبہ اپنے لال محمد کو بلایا. بہت کم سینے میں یتیم ہو گئے تھے. اپنے لال محمد کو بلایا. محمد مصطفیٰ آگے بہت کم سین ہے، آپ کا وقت آخر قریب ہے، آپ جانے والے. کہا کہ کسی کو ذمہ داری دے دیں. لیکن جیسے ہی آئے کہا میرے لال دیکھ تیرے چچا سارے بیٹھے ہیں، اس سے چچا ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں یہ تجھے اختیار دے رہا ہوں، چاہے جس کی بھی گود کو اپنی پرورش کے لیے چننا چاہے چن لے، تو تجھے اختیار ہے. عزیزان کرام میں نے کہا اے عبد المطلب آپ بزرگ ہیں، آپ دادا ہیں، بچے کے دادا ہیں، آپ کسی کو ذمہ داری نہیں ہے صاحب آپ کو یہ دیکھنا ہے، یہ ذمہ داری یہ دیکھیے گا، اس کا خیال کیجیے گا. اور کسی میں ہمت بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی بات کو کاٹ دے. کوئی آپ کی بات کو کاٹا آپ کہاں ہے؟ آپ کے بیٹوں سے کہیے تمہیں یہ ذمہ داری دے رہا ہوں، یہ کرنا ہے تمہیں، ہمارا حکم ہے. کوئی بیٹا کاٹے گا نہیں. آپ خود نہیں کیوں نہیں حکم دے دیتے؟ جب نہیں عبد المطلب جواب دیں گے نادان مجھے معلوم نہیں، یہ محمد کی پرورش کا مرحلہ ہے، اس کی ذمہ داری چناؤ کی کسی اور پر نہیں، یا تو خود اللہ چنے یا خود محمد چنے. تاریخ نے بتایا محمد اٹھے اور اٹھنے کے بعد ہر چچا کے قریب گئے، ہر چچا کے قریب گئے اور گھومتے رہے. ہر چچا کے آغوش سے خود محسوس کیا. مجھے نہیں معلوم ایک بار جیسے کل ایمان کے بعد ابو طالب کے قریب پہنچے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایمان کے بعد ابو طالب کے قریب پہنچے. پتہ نہیں کون سی خوشبو ایمان کو محسوس کیا. ایک بار آغوش ابو طالب میں جا بیٹھے ہوئے کہا دادا دادا ہاں میرے لال کیا بات ہے؟ کہا مجھے یہ آغوش بہت پسند ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمیں یہ آغوش بہت پسند ہے. تو عزیزان گرامی اب جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. استفا در استفا در استفا در استفا کے بعد اگر کوئی ذات سامنے آتی ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. لفظوں کو بدلوں، جسے اللہ چنے اسے محمد کہتے ہیں، جسے خود محمد چنے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسے ابو طالب کہتے ہیں. حضرات گرامی قدر و منزلت عجیب عجیب باتیں ہماری سامنے آتی ہیں اور کیا اس ساری باتوں کو عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک شخص آ گیا کس کے پاس؟ مولا کائنات کے پاس، غلام رسول کے پاس. غلام رسول علی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے، اور کریں گے، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بابا جنت میں نہیں جائیں گے. عزیز ہو بارش ذوالفقار کے پیشانی پر پھل پڑ گیا. ہے تو غضب کے عالم میں صرف غصہ تو آتا نہیں. ہے تو غضب کے عالم میں کہا کہ بیوقوف خاموش ہو جائے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے. کہا تم نے کبھی یہ بھی سنا ہے کہ نبی نے فرمایا ہے؟ نبی نے ہمارے بارے میں کچھ فرمایا ہے، سنا ہے کہ میں کیا ہوں؟ کہاں آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. سامنے والا خود ہی کہتا ہے کہ ہاں ہم نے سنا ہے نبی نے فرمایا ہے کہ آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے، انا قسم النار والجنہ، یعنی میں جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والوں نے کہا ہاں سنا ہے. کہا سنا ہے تو جہاں اپنے باپ کے بارے میں سوچ، ہمارے باپ کے بارے میں کیوں فکر کر رہا ہے؟ اللہ تو یا رحمت کے لیے ایک بات عرض کروں جو اس سے پہلے عرض کیا تھا، لیکن پہلے تذکرن عرض ہے جیسے کہ ہمارے مومنین کا مجمع ہے تو باہر سے بھی لوگ تشریف لے کر کے آئے ہیں. یہ آواز باہر بھی جاتی ہے، باہر کے لوگ سنے اور باہر جاتی ہے. تو لہٰذا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، عجیب بات ہے کہ ہم اور آپ غور کریں گے. ہمارے یہاں ایک دستور ہے اور کیا نہیں ہے،
ہوگا تو ہمیں نہیں معلوم ہے کیا دوستوں. ہم لوگ اغیار کا کھانے سے بچتے ہیں, اغیار کا کھانے سے بچتے ہیں. اسی میں سے ایک شخص تھا جو غیر کا نہیں کھاتا تھا. اس کو سفر کر رہا تھا, راستے میں اس کو بھوک لگ جاتی ہے, ٹرین سے اترتا ہے. ایک دلیل دینا چاہتا ہوں جو آپ کے خلاف بولی جاتی ہے. اترا, بھوک لگی تھی, جیسے ہی پلیٹ فارم پر گیا اس نے دیکھا کہ وہ چاہتا تھا کہ ہوٹل سے یا دکان سے کوئی سامان لیں گے اور خریدیں گے اور کھائیں گے. لیکن جیسے گیا تو وہاں پر کچھ مورتی نظر آئی رام جی کی, رامائن جی کی. وہ دکانوں کو چینج کرتا ہوا بدلتا ہوا کہیں اور پہنچا تو کہیں اور کچھ تصویر کسی چیز کی نظر آئی, کہیں اور کسی اور چیز کی نظر آئی. میں کھڑا دیکھ رہا تھا تو یہ تلاش کیا کر رہا ہے, اس کو بھوک لگی ہے, سامنے دکان موجود ہے, بیچنی پوری بھاجی اور کیا کیا موجود ہے, اس کو چاہیے خریدے اور کھائے, لیکن وہ کھانے کے لیے تیار نہیں. وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. میں اس کے پیچھے چلتا چلا جا رہا ہوں, چلتا چلا جا رہا ہوں. ایک گلی کوپڑے میں کوچے میں پہنچا. جیسے ہی پہنچا اس نے دیکھا کہ ٹوٹی پھوٹی دکان تھی, ٹوٹی پھوٹی دکان تھی اور اس میں چائے اور ناشتے کا اہتمام تھا. اب اس نے جیسے ہی دیکھا ایک کے اندر چلا گیا. کچھ دیکھا اس میں بہت بڑا کی تصویر لگی ہوئی تھی, اس میں محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا. اس پیپر پہ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا. اس نے پڑھا, فوراً اندر چلا گیا. میں بھی اندر گیا, دیکھے کرتا کیا ہے بھیا. ایسا نہیں کہ بہت بڑا مارکیٹ تھی, بہت مہنگی دکانیں تھیں, یہاں پہ سب سے مہنگی چائے ملتی, سب سے مہنگا سامان ملتا, بہت دور دراز ہے, لیکن وہاں کسی کو کھایا کیا نہیں, یہاں سے آیا کیوں ہے. میں گیا, میں نے دیکھا اس نے کیا کہا چائے لاؤ, ناشتہ لاؤ, پانی لاؤ, کھانے پینے لگا. میں نے کہا بھیا اتنے دور سے تو چلا آیا, غور کریں گے اتنے دور سے آپ آہو کر کے چلے آئے, اتنی دکانوں کو اتنی ہوٹلوں کو چھوڑ کر کے آپ یہاں تک آئے, کیوں آئے ہیں. کہا کہ میں اصل میں اپنے کو تلاش کر رہا تھا, میں ابھی تک اپنے کو تلاش کر رہا تھا. ہم نے کہا کہ ابھی تک آپ کو اپنا نہیں ملا, کہاں یہاں مل گیا, کہاں. ہم نے کہا کہ آپ نے پہچانا کیسے, کیا دکھائی نہیں دیتا. اس کی دکان پر محمد کے نام کا سلنڈر ٹنگا ہوا ہے. ارے دکھائی نہیں دیتا, اس کی دکان میں محمد کے نام کا سلنڈر ٹنگا ہے. بھیا پوچھ لو اس نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے, پڑھا ہے تو کب پڑھا ہے, بالغ ہونے کے بعد پڑھا ہے یا بالغ ہونے سے پہلے پڑھا ہے. کہا نہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہم نے کہا کیوں, کہا اس کی دکان پر محمد کے نام کا کیلنڈر ٹنگا ہوا ہے. بڑی بے انصافی ہے, جس کی دکان پر محمد کے نام کا کیلنڈر ٹنگا ہو اس سے نہ پوچھا جائے اس نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا, پڑھا تو کب پڑھا, کس کے سامنے پڑھا, بالغ ہونے کے بعد پڑھا یا بالغ ہونے سے پہلے پڑھا. اور جس کی آغوش میں خود محمد بنا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی کے ایمان کی سلسلے سے گفتگو. بہرحال عزیزان گرامی, اور لوگ کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس باتوں میں ہمیں نہیں جانا ہے, لیکن عزیزان گرامی جہاں پر علی کی محبت ہے وہی ایمان ہے. اور خدا کا شکر ہے جتنے مسلمان ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو علی کو مانتا نہ ہو, سب مانتے, سب مانتے. آج ایک بات ہو رہی تھی, ہمارے بھائی آئے تھے, انہوں نے کہا یہ فرق کیوں ہے, مانتے تو سب ہیں, مانتے تو سب ہیں, لیکن آپ شیعہ کہلاتے ہو, وہ سنی کہلاتے ہو. دیکھیے فرق جو ہے ولایت کا ہے, ماننا اور ہے, ان کو ماننا اور ہے, ان کی ماننا اور ہے. ہم کسی کی نہیں مانتے, جو نبی کہتا ہے وہی مانتے ہیں. ہم رسول کے آگے نہیں جاتے, ہم علی کو رسول کے غلام سے آگے نہیں تصور کرتے. علی غلام رسول کا نام ہے, ٹھیک ہے. اب غلامی اتنا باکمال ہے, اتنا بلند ہے, اس کے اتنے مرتبے ہیں, اس کے اتنے فضائل ہیں کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ اس کو چھوڑ کے وہاں تک پہنچیں. جب اس کے ختم ہوں گے تو ہم وہاں پہنچیں گے. بھیا غلام اتنا بلند, ایک سلوات پڑھ رہا ہوں. فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا بہت سی کتابوں میں
آپ کو مل جائے گا، حوالہ چاہیے ہم مجھے بتا دیں گے، ہے نا، لہٰذا میں حوالہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو اشکال کو آئے گا ضرور بتائیں گے، دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ نبی نے کیا فرمایا کہ یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر و نفاق، اللہ اکبر۔ اے علی تیری محبت کا نام تقوی ہے، تیری محبت کا نام ایمان ہے، اور تجھ سے بغض کا نام کفر ہے، نفاق ہے، یعنی جس کے ہاں محبت ہے وہ مومن ہے، وہ متقی ہے، جس کا محبت نہیں ہے وہ کافر ہے، منافق ہے۔ اللہ بڑی نبی نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، فرمایا ہے عجیب مولانا ہے، بس آخری بات اور ختم ہو گیا۔ حضرات گرامی بدر منزلت ہم نے تاریخ میں عجیب سنہرا نام دیکھا، اسے بڑی سنہرے حرفوں سے تاریخ میں لکھا گیا، حرہ بنت حلیمہ سعدیہ۔ علی کے چاہنے والی، علی کے چاہنے والے کا دل اشعار سنا سنا کے بہلانے والی، سنانے والی اور اشعار سنا سنا کے دل کو بہلانے والی۔ راوی روایت کرتا ہے کہ بادشاہ وقت حجاج بن یوسف وقت بادشاہ ہے، اس کے چند سپاہ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے حرہ، ہم نے سنا ہے، جو بھی سنا ہو آپ نے، کہا کہ تجھے میرے بادشاہ نے بلایا ہے، تجھے امیر نے بلایا ہے، کہہ رہا جاؤ آتے۔ یہ گیا بادشاہ کے حکم کے تحت یہ پہنچی، جیسی پہنچی میرا دل کہتا ہے بی بی آپ جا رہی ہیں، جہاں جا رہی ہیں وہ دشمن ہے، اس کو سوائے خط و غارت کی کچھ آتا ہی نہیں ہے، اس کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ آپ علی کے چاہنے والی ہو، آپ جائیں گی آپ کا قصہ تمام ہو جائے گا، تو پھر کیا کروں؟ کہا کہ بی بی جا رہی ہے، ساتھ میں کچھ لے لیجیے، اوزار لے لیجیے، آپ کے ساتھ نہ تیر ہے، نہ تبر، نہ نیزہ ہے، نہ ڈھال، نہ شمشیر ہے، نہ خنجر، نہ ساتھ میں فوج ہے، نہ سپاہ، نہ لشکر، کچھ نہیں ہے، نہ جا رہی ہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آواز کی نادان تجھے معلوم نہیں؟ اللہ اکبر، جا رہی ہوں ساتھ میں اشمعیلی لے کے جا رہی ہوں، وہی میرے لیے تیر ہے، وہی تبر ہے، وہی نیزہ ہے، وہی ڈھال ہے، وہی شمشیر ہے، وہی خنجر ہے، وہی لشکر ہے، وہی فوج ہے، وہی سپاہ ہے۔ پہنچی اور ان سے بڑی اطمینان کے ساتھ پہنچی، بغیر خوف اور خطر کے پہنچی۔ جیسے ہی پہنچی تو کیا دیکھا کہ دربار چھلک رہا ہے، مجمع بھرا ہوا ہے، دربار چھلک رہا ہے۔ جیسے ہی چھلکتے ہوئے دربار کو بیوی نے دیکھا، ایک مرتبہ پہلا قدم رکھا، جیسے ہی پہلا قدم رکھا ایک مرتبہ سناٹا چھا گیا۔ جیسی اس بیوی نے قدم رکھا، اور کیوں نہ سناٹا چاہتا، علی کی چاہنے والی آ رہی تھی، قدم رکھا، آواز کی کون آ رہا ہے؟ بیوی نے آواز دی میں حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، نام پہلے ہی پہنچایا جا چکا تھا، نام پہلے ہی پہنچایا جا چکا تھا، کہ میں حرہ بنت حلیمہ سعدیہ۔ کہا اچھا تو ہی ہے؟ کہا جی ہاں۔ قریب آ گئی اور قریب آ اور قریب گئی، ایک دم قریب پہنچ گئی، ایک دم قریب پہنچ گئی، بہت کم کا فاصلہ تھا۔ پہنچنے کے بعد کہتی ہے، اس نے کچھ نہیں کہا، پہلے بیوی بولی یہ بتا تم نے بلایا کیوں ہے مجھے دربار میں؟ یہ ہے کمال۔ کہا یہ بتا کہ تم نے مجھے بلایا دربار میں کیوں ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ علی والوں کا درباریوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ کیوں بلایا ہے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی کو اصحاب نبی سے افضل کہتی ہے۔ کیا کہا؟ ہم نے سنا ہے کہ تو علی کو اصحاب نبی سے افضل کہتی ہے۔ کہا غلط سنا ہے، ہم نے کہا ہی نہیں۔ بہرحال جس نے خبر پہنچائی تھی اس کی حالت خراب ہو گئی، اس کی حالت خراب ہو گئی۔ کہا کہ میں نے ایسا کہا ہی نہیں ہے، لیکن بادشاہ تھا، ذہنی بادشاہوں والا تھا اس کا، اس نے کہا تو اچھا یہ نہیں کہا تو کہا کیا ہے؟ یہ نہیں کہا تو کہا کیا ہے؟ کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ علی اصحاب نبی سے افضل ہے، ہم نے تو یہ کہا ہے علی نبیوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اصحاب نبی سے افضل ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ نبیوں سے افضل ہے۔ ایک بتا اور غصہ میں آ گیا اور تنتنانے لگا، پنپنانے لگا۔ کیا کہا؟ کہا کہ تو کہہ رہی ہے دلیل رکھتی ہے؟ کہا میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتی، علی والی ہوں، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتی۔ کہا کیا دلیل ہے کہ تو کیا دلیل رکھتی ہے؟ کہا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ جو بتا رہے ہیں، کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں ہاں ہم حافظ قرآن ہیں، ہم
حافظ قرآن ہے. اچھا آپ حافظ قرآن ہے, حفظ ہے. جی ہاں. یہ بتائیے کہ آدم کو جنت سے نکالا گیا, پہلے مولانا یہ بتا کس, جب آپ حافظ ہو یہ بتائیے کس نبی سے دلیل دوں, علی افضل ہے کہ نہیں ہے؟ کہا چلو پہلے نبی آدم ہے ان سے دے دو. اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آدم کو جنت سے نکالا گیا, آپ ہی بتا دو جنت سے کیوں نکالا گیا, جنت سے آدم کو نکالا کیوں گیا؟ وہ قرآن کی آیت پڑھا کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. خدا نے کہا تھا اے آدم فلاں طرف کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے, ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. لیکن آدم نے اچھا کیوں کیا کہا تھا کہ اس طرف سے قریب نہ جانا؟ یعنی اللہ نے گندم کے کھانے کے لیے منع کیا تھا. اور کر رہے ہیں قریب جانے کے لیے منع کیا تھا, کھانے کے لیے منع نہیں کیا تھا. اللہ نے گندم کے کھانے کے لیے منع کیا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ کہا یہ بتاؤ آدم نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ کھایا, جبھی تو ہم یہاں پڑے ہوئے ہیں دنیا میں. اگر انہوں نے کھایا تو سب جنت کو دیکھ بات لے رہا ہوں. کھایا. اچھا اللہ نے آدم کو گندم کے کھانے کے لیے منع کیا لیکن انہوں نے کھایا. میرے مولا کو کبھی بھی کسی نے کہیں پر منع نہ کیا کہ ان کے کھانے کے لیے. زندگی بھر چوکی روٹی کھاتا رہا, گندم کے قریب نہ گیا. پتہ کھانے والا افضل ہے یا نہ کھانے والا؟ صلوات بتا. اچھا آپ بتا کس نبی سے دلیل دوں؟ بس آخری بات ایسا نہیں کرا, اب کس نبی سے دلیل دوں؟ کہتا ہے اب تو سر اٹھانے کے قابل نہیں, سر جھکا ہوا ہے, آوازیں بند ہیں. کبھی کوشچن پہ کوشچن, سوال پہ سوال ہو رہا تھا, اب کوئی آواز نہیں آتی. پھر مومنہ کہتی ہے بس ہو گیا یا اور دلیلیں دوں؟ بتا اب کس نبی سے دلیل دوں؟ کہا عیسیٰ سے دے دے, اول اور آخر. ٹھیک ہے عیسیٰ سے دے دے. بہت دلیلیں مانگی اور بس جناب عیسیٰ پر ختم ہوا. کہا کہ عیسیٰ سے دے دے. کہا یہ بتا کچھ لوگ عیسیٰ کے لیے گمراہ ہوئے, یہ بتا جو لوگ گمراہ ہوئے انہوں نے جناب عیسیٰ کو کیا مانا, کیا کہا؟ ابھی بھی کہتے کیا مانا؟ کہا کہ جناب عیسیٰ کے لیے جو لوگ گمراہ ہوئے انہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانا. اور کر رہے انہوں نے اسے خدا کا بیٹا مانا. یہ بتا انہوں نے مولا کے لیے جو لوگ گمراہ ہوئے انہوں نے انہیں کیا مانا؟ خدا مانا. انہوں نے کہتے شریعت جانتا ہے تو بتا شریعت میں باپ افضل ہوتا ہے کہ بیٹا؟ صلوات علی محمد. بہرحال عزیزان گرامی اس میں کوئی شک نہیں ہے, نبی نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے مومن ہے, متقی ہے, اور جہاں نہیں ہے کافر ہے اور منافق ہے. بہرحال شب دو ہو گئی. حضرات گرامی قدر منزلت, ہم لوگ جو یہاں پر جمع ہوتے ہیں, جمع ہونے کا مقصد صرف اور صرف فرصہ ہے. اور ایسا نہیں کہ فرصہ لینے کے لیے کوئی آیا نہیں. یہاں پر یہ یاد رکھیے گا, آپ آئیں چاہے نہ آئیں, میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں, ٹوٹی پستی والی اپنی آرام گاہ کو چھوڑ کر بی زہرا فرش ادا پر آ جاتی ہے. کیوں آتی ہے؟ اپنے لال حسین کا فرصہ لینے کے لیے. عزادارو شب دو ہو گئی. قافلہ 2 تاریخ کو کربلا میں وارد ہو گیا. راوی روایت کرتا ہے کہ جب امام حسین عازم کربلا تھے, ایک مقام پر عازم کوفہ تھے, ایک مقام پر ہزار ساتھیوں کے ساتھ لشکر, ہزاروں کا لشکر لے کر کے خدمت امام میں پہنچا. جیسے خدمت امام میں پہنچا تو وہ تنہا نہیں آیا تھا, ہزاروں کا لشکر. تو امام نے دور سے دیکھا کہ آنے والا لشکر جو آ رہا ہے وہ پیاسا ہے. محسوس کر لیا حسین نے پیاسا ہے. پیاسے لشکر کو دیکھا, عباس اکبر جی بابا جی آقا, دیکھ آنے والا لشکر پیاسا نظر آ رہا ہے. عباس آگے بڑھ, جا کے ہر ایک کو پانی پلا. اللہ اکبر.
عباس جا، اکبر جا، انہیں پہلے پانی پلا کے واپس آپ پھر بات کریں گے۔ عباس و اکبر آگے بڑھے، انہوں نے مشق کا دہانہ کھول دیا، ہر ایک فوجی ہر ایک سپاہ کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ راوی روایت کرتا ہے کہ ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں بڑی دور کھڑا تھا، اپنے اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، مجھ میں اتنی کمزوری تھی کہ مجھے اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے اونٹ کو نیچے بیٹھاؤں اور اتر کر کے وہاں جاؤں جہاں پانی مل رہا ہے۔ میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، میں نے عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا کہ حسین ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی ان کی نظر میری طرف پڑی اٹھ کر کے مشق کو لے کر کے میرے پاس میں آ گئے۔ ایک پتہ آقا حسین نے خود اونٹ کے لگام کو پکڑنے کے بعد نیچے بٹھایا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑی آرام سے نیچے اتارا اور میں بڑی بے قراری کے عالم میں تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب پیاسے کے سامنے پانی آ جاتا ہے تو پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ میں نے چاہا کہ میں لب کو پانی حاصل کروں، امام حسین نے کہا کہ نہیں پریشان نہ ہو، میں خود تجھے پانی پلاؤں گا۔ مشق کا دہانہ کھول دیا، عزاداروں مشق کا دہانہ کھول دیا۔ وہ جب سیراب ہو گیا، جب سب کے سب سیراب ہو گئے تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے عباس، اے اکبر، تم نے لشکر والوں کو پانی پلا دیا، لیکن یہ جو گھوڑے ہیں، یہ جانور ہیں، یہ بھی پیاسے نظر آ رہے ہیں، انہیں بھی پانی پلا دو۔ میں کہوں گا مولا میرے آقا، آپ کو جانوروں کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے، آپ کو اتنا برداشت نہیں کہ جانور پیاسا رہے، لیکن مولا عصر عاشور کے بعد آ کر کے ایک ننھی سی بچی کو دیکھ لو، ارے اس کا پیاس کی وجہ سے کلیجہ چھل نہیں ہوا جا رہا۔ عزاداروں آوازیں گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت اور برکت نازل فرمائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، عورتوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہو پاتا، سنتے ہیں فوراً ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، جب یہ قافلہ کربلا پہنچا نا تو راوی روایت کرتا ہے تو گھوڑا آگے بڑھنے شروع کیا، آگے نہیں بڑھتا۔ الگ الگ روایتیں ہیں کہ امام حسین نے کئی گھوڑے تبدیل کیے۔ پھر امام حسین نے عباس و اکبر سے کہا یہ قریب کے گاؤں ہے، وہاں سے کچھ بزرگوں کو بلا کے لاؤ تاکہ ہم پوچھیں کہ یہ جگہ کون سی ہے۔ عباس و اکبر گئے، بلا کے لائے، پوچھا یہ جگہ کون سی ہے، سب نے الگ الگ نام بتایا، کہا کہ یہاں جو سب سے بزرگ ہے اسے بلا کے لاؤ۔ ایک شخص آیا جو بہت ضعیف تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، پپڑیاں آ گئی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھی، بھویں جھکی ہوئی تھی، بال سفید تھے، وہ آیا۔ جیسے ہی آیا امام حسین نے سوال کیا یہ بتا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کون ہو؟ نام بتایا امام حسین نے، میرا نام حسین ہے۔ کہا کہ اے حسین آپ یہاں سے آگے بڑھ جائیے، یہاں سے نہ رکیے، یہاں سے دور چلے جائیے۔ امام حسین نے کہا نہیں تجھے نام بتانا پڑے گا، نام بتا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کا نام پوچھتے ہو تو ہادہ کربلا، ہادہ کربلا، یہ کربلا کی جگہ ہے۔ امام حسین نے جیسے ہی کربلا کا نام سنا کہا عباس اکبر عماریہ کو بٹھا دو، یہیں پر خیمے نصب ہوں گے، یہیں پر ہم رکیں گے، یہیں پر ہمارے جوان شہید ہوں گے، یہیں پر تمہارے سینے پر اکبر کے سینے پہ برچی لگے گی، تمہارے بازو قلم ہوں گے۔ عباس محمل کو نیچے بٹھا دو، لو عزادارو، لیکن عباس رک جاؤ۔ کہا جی آقا کیا حکم ہے؟ کہا پہلے اس زمین کو خریدو، یہ زمین کس کی ہے اس سے خریدو، خریدنے کے بعد ہم یہاں پر خیمہ نصب کریں گے۔ جو مالک تھا اس کو بلایا گیا، جب وہ مالک آ گیا تو 70,000 دینار میں امام حسین نے اس رقبے کو خریدا۔ جب خریدا اب غور کریں بس 2 سے 3 منٹ اور ختم ہوا۔ امام حسین نے خریدا، حضرت عباس لکھائی پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں، خرید و فروخت میں خریدنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں، کاغذات کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، بیویاں نیچے اتر چکی ہیں، خیمہ ابھی بنا نہیں ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، دشت بالا ہے۔ عزیزو امام حسین کربلا کے بیابان میں، اس دشت بیابان میں ایک مرتبہ ایک طرف جانے لگے، بھائی جنگل تھا، بیابان تھا، صحرا تھا،
جب بہن زینب نے دیکھا بھیا اکیلا کہیں جا رہا ہے تو بہن پیچھے ہو گئی، اس لیے بہن اپنے بھائی کو اکیلا دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے، مصیبتیں پسند نہیں کرتی۔ بہن نے دیکھا ایک بار جناب زینب بھی آہستہ آہستہ بھیا حسین کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، دیکھنے کی غرض سے کہ حسین جا کدھر رہے ہیں۔ لو عزیزو عباس خریدنے میں لگے ہوئے ہیں، حسین جنگل کی طرف جا رہے ہیں۔ جناب زینب پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ جا رہی ہیں۔ بہن نے عجیب منظر دیکھا، کیا دیکھا کہ حسین میرا بھیا ایک جگہ پر بیٹھا، اس نے سر سجدے میں رکھا، رونے لگا، مناجات کرنے لگا، گریا کرنے لگا، پھر اٹھا، 2 رکعت نماز پڑھی، کافی دیر تک مناجات کی، پھر حسین اٹھے، پھر دوسری جگہ پر گئے، وہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھی، مناجات کی، پھر اٹھے، پھر آگے گئے، وہاں پر تسبیح پڑھی، اٹھے، آگے گئے، نماز پڑھی۔ پھر جناب زینب کہتی میں نے دیکھا ایک مرتبہ کچھ حسین ڈھونڈنے لگے، میرا بھیا کچھ ڈھونڈنے لگا، ایسا لگا کوئی چیز غائب ہو گئی ہو، تلاش کرنے لگے۔ جب جیسے چاروں طرف دیکھنے لگے تو جناب زینب نے دیکھا ایک نشیب دکھا، حسین اس نشیب کے اندر گئے، جیسے نشیب کے اندر گئے ایک مرتبہ پھر سے وہاں پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ زینب قریب آ گئی، بھیا اے میرے بھیا میں نے جب دیکھا کہ آپ اکیلے ادھر آ رہے ہو میرا دل بے قرار ہو گیا کہ جنگل میں نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہا، اس لیے میں آپ کے پاس آ گئی۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہیں آپ بیٹھے، نماز پڑھا، دعا پڑھی، مناجات کی، یہاں پر بھی نماز پڑھی، یہ کیا عمل انجام دیا؟ بس آخری جملہ ہے عزادارو، امام حسین نے کہا پوچھنا چاہتی ہے کہ پہلی جگہ پر نماز کیوں پڑھی؟ کہا بھیا بتائیے کیوں پڑھی؟ کہا یہ جگہ وہ ہے جہاں پر تھوڑی دیر کے بعد میرا اکبر ایڑیاں رگڑے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اکبر ایڑیاں رگڑے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اے بہن یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تیرے انو محمد مارے جائیں گے۔ اے بہن اس جگہ کو غور کر کے دیکھ لے، یہ نہر فرات ہے بی بی، یہاں پر تیرے بھیا کے بازو قلم ہوں گے۔ ہاں عزادارو ابھی جو نشیب دیکھا نا یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر تیرے بھیا کے گلے پر شمر کن خنجر پھیرے گا، سوکھی رگیں کاٹ ڈالی جائیں گی، ایک ماں فریاد کر رہی ہوگی واہ مصیبتا واہ حسینہ واہ علیہ واہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب منقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، اس دل عزت و جلال کا واسطہ، میرے مالک سب حسین میں یہاں کے جو اشتبال بھی ہیں ان کا رحمت اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے علم مسلم کربلا کے۔ اے اللہ حاضر مجلس کے تمام نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سے کتنے لوگوں نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، میرے مالک جس سے بھی دعا کرنے کے لیے کہا ہے، جس کی جو بھی پریشانی ہے میرے مالک آج کے دوپہر میں ہر ایک کو صرف شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما، ہر ایک کی مشکلات کو آسان فرما۔ میرے اللہ مسلمانان جہان کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست نابود فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو شمار امام علیہ السلام کے ناصروں میں فرما۔ ما قلیل سے